عوام کے سمندر کا خوف یا پاکستان میں امن قائم رکھنے کی استدعا۔ حکومت کی عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فیصلے کرتی ہیں۔ عمران خان اپنا رویہ تبدیل کرے اور ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں، اس کے بعد پاکستان کی بہتری کا سامان پیدا ہوگا۔ الیکشن موجودہ اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہونے پر ہوگی۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آج دوسرے روز شاہدرہ لاہور سے آغاز ہوگا۔ عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ شاہدرہ سے شروع ہو کر فیروز والا پہنچے گا۔ فیروز والا کے بعد مرید کے میں استقبال ہوگا۔ لانگ مارچ کے شرکا کا سادوکی میں بھی استقبال کیا جائے گا۔ دوسرے روز لانگ مارچ کی منزل کاموکی ہے۔ عمران خان شاہدرہ، فیروز والا، مرید کے، سادوکی اور کاموکی میں عوام سے خطاب کریں گے۔ عمران خان کے کنٹینر میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر، عمر ایوب، فواد چودھری، شہباز گل شامل ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے، بھارتی میڈیا مودی کی اتنی زیادہ خبریں نہیں چلا رہا جتنی عمران خان کی چلا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا، پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف عمران خان کی فرمائشی زبان کی بھارتی میڈیا مکمل کوریج کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، بھارتی میڈیا اس وقت مودی کی اتنی سپورٹ نہیں کر رہا جتنی عمران خان کی حمایت میں خبریں چلا رہا ہے۔ اقتدار کی ہوس میں ایک پاکستانی ساری سرخ لکیریں کراس کر کے ازلی دشمن بھارت کا ترجمان بن گیا۔ یہ کیسا پاکستانی ہے؟ عالمی بینک نے کہا ہے، پاکستان میں حالیہ سیلاب سے $30 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا، جبکہ تعمیر نو اور بحالی کے لیے پاکستان کو $16 ارب کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے عالمی بینک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ ہاؤسنگ، زراعت، لائف سٹاک، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبہ جات کو شدید نقصان ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے، ملک کی خاطر چپ ہوں ورنہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کو جواب دے سکتا تھا۔ لاہور میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، ڈی جی آئی ایس آئی نے کل پریس کانفرنس میں کہا، ہم سیاست نہیں کرتے، اس سے زیادہ سیاسی تقریر تو شیخ رشید بھی نہیں کرتا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت نے ایف اے ٹی ایف سے نکلنے پر منفی رد عمل دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے تکنیکی بنیادوں پر کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے تمام نکات پر عمل درآمد کیا۔ بھارت پاکستان مخالف موقف پر ایف اے ٹی ایف میں تنہا رہ گیا۔ بھارت نے معاملے کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ میں مایوسی کے اندھیروں میں گم گرین شرٹ میں ایک امید کی کرن۔ ورلڈ کپ میں بلند عزائم کے ساتھ میدان میں اترنے والی پاکستان کی ٹیم کو ابھی تک دونوں میچز میں شکست ہوئی ہے۔ بھارت نے سنسنی خیز مقابلے میں شکست دی تو امید تھی کہ گرین شرٹ زمبابوے کے خلاف بھرپور کم بیک کرتے ہوئے بڑے مارجن سے فتح حاصل کریں گے، مگر پریت میں کھیلے گئے اس میچ میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم، نیوز لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائیو۔